بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اچھا جی، ہم ایک مرتبہ پھر اپنے چینل فاطمہ اکیڈمی کے ذریعے آپ سے مخاطب ہیں، اور ہم انشاءاللہ پی ایچ ڈی سبجیکٹ کے حوالے سے آپ کو لیکچر دینے جا رہے ہیں۔ اور آج یہ جو ٹاپک اور جو آپ یہ اسکرین آپ سے ہم شیئر کر رہے ہیں، اس پہ آپ دیکھیں چیپٹر نمبر 2 لکھا ہوا ہے، میکنگ آف پاکستان۔ یہ کلاس میٹرک کی پاکستان اسٹڈیز کی بک ہے، اور اس کے اندر ہم نے جب اس چیپٹر کو ملاحظہ کیا، اس چیپٹر کو دیکھا، تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ چیپٹر تو انتہائی جو ہے نا اہم ہے، اور بالخصوص جے ایچ ٹی کی تیاری جو کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی جو گورنمنٹ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو ان کے حوالے سے یہ چیپٹر بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اور اگر ہم اس چیپٹر کو پڑھیں تو اس چیپٹرز میں سے بہت سارے سوالات ایسے آ چکے ہیں اور آتے رہتے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ یہ تو بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے، تو ہمیں بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے ویورز کو یہ چیپٹر پڑھانا چاہیے، اس چیپٹر سے محروم نہیں رکھنا چاہیے۔ تو آئیے جی چلتے ہیں پھر اپنے چیپٹر کی طرف، اور اس چیپٹر کا نام ہے میکنگ آف پاکستان۔ چیپٹر نمبر 2، میکنگ آف پاکستان۔ اوکے، میکنگ آف پاکستان اردو میں اگر آپ اس کو کہیں تو اردو کی کتاب میں یہ چیپٹر موجود ہے، اس میں لکھا ہوا ہے تشکیل پاکستان۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی جو ہیڈنگ ہے اس کے اندر وہ کیا لکھی ہوئی ہے؟ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے ریوائولسٹ موومنٹ ان دا سب کنٹیننٹ۔ ٹھیک ہے، سب کنٹیننٹ کا مطلب ہے برِ صغیر۔ آپ کو پتہ ہے کہ برِ صغیر پہلے جو ہے ہندوستان جو تھا اس کو برِ صغیر بھی کہا جاتا تھا، اور اس کے اندر جو ہے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یہ سارے کنٹریز ایک ساتھ ہوتے تھے۔ تو اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی جو اپنا جو برِ صغیر ہے اس کے اندر ایسی تحریکوں کا آغاز ہوا، ایسے موومنٹس کا آغاز ہوا کہ جنہوں نے جو ہے مسلمانوں کو جگایا۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو سب کنٹیننٹ پر مسلمانوں نے تقریباً 1000 سال سے بھی زیادہ حکومت کی تھی۔ 1000 سال سے بھی زیادہ جو حکومت کی تھی وہ مسلمانوں نے کی تھی برِ صغیر پر۔ لیکن پھر کیا وجہ ہے، کیا بات ہے، کیا جو ہے نا وجہ بنی کہ جو مسلمانوں کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی؟ آہستہ آہستہ مسلمان جو ہے اپنا وقار، اپنی جو عظمت تھی، ان کی جو اس طرح کا جو رعب و دبدبہ تھا، وہ سارا کا سارا چلا گیا۔ تو کیا وجوہات تھی، یہ بھی اس چیپٹر میں آپ پڑھیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کن کن بزرگوں نے، کن کن رہنماؤں نے، کن کن علماء نے، اور کن کن جو ہے سیاستدانوں نے اپنا رول پلے کیا اور مسلمانوں کو بتایا، مسلمانوں کو سمجھایا کہ بھئی آپ لوگوں کا مقام اور مرتبہ پہلے کیا تھا، اور اب کیوں جو ہے آپ لوگ تنزلی کی طرف جا رہے ہو، اور دوبارہ اس مقام کو، اس مرتبے کو آپ کیسے حاصل کر سکتے ہو۔ تو پھر جو ہے انہوں نے اپنی تحریکوں کا جو ہے وہ آغاز کیا، اور پھر وہ تحریکیں جو ہے کن کن ناموں سے جو ہے مخاطب کی گئی، وہ تحریکیں کن کن ناموں کے ساتھ جو ہے تاریخ کے اندر موجود ہیں، تو وہ بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو بھئی اللہ آپ کا بھلا کرے۔ نمبر ون ہمارے پاس جو موومنٹ ہے، جو تحریک ہے، اس کا نام ہے موومنٹ آف شاہ ولی اللہ۔ شاہ ولی اللہ یہ ایک عظیم نام ہے تاریخ پاکستان کے اندر، تاریخ ہندوستان کے اندر، برِ صغیر کے اندر۔ یہ ایک بہت بڑا نام ہے، ان کا کارنامہ اور انہوں نے جو خدمتیں کی مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کو جگانے کے لیے، اپنا وقار اور مسلمانوں کو اپنی عظمت یاد دلانے کے لیے انہوں نے جو کام کیا، تو وہ واقعی جو ہے انہی کا حصہ تھا۔ تو آئیے ان کے بارے میں ہم ان کا بایو ڈیٹا پڑھتے ہیں کہ ان کے بارے میں جو ہے اس کتاب کے اندر بایو ڈیٹا کیا دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ شاہ ولی اللہ's name was قطب الدین۔ اب یہاں پر ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ شاہ ولی اللہ جو ہے نا، یہ ان کا نام نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ کا جو اوریجنل نیم ہے وہ ہے قطب الدین۔ ٹھیک ہے، اب یہ شاہ ولی اللہ یہ ان کا لقب ہے، بٹ ڈیو ٹو ہز اسپریچول ورچوز ہی واز کالڈ ولی اللہ۔ ان کی روحانی جو ایک طبیعت تھی، جو فطرت تھی، اس وجہ سے ان کو شاہ ولی اللہ کا لقب دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کب پیدا ہوئے اور کہاں پیدا ہوئے۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے، یہ آتا ہے پیپرز کے اندر، اور گورنمنٹ ٹیسٹ کے اندر بھی یہ عام طور پر پوچھا جاتا ہے کہ شاہ ولی اللہ
کب پیدا ہوئے، تو یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو بھی ذرا آپ غور سے سنیں۔ ہی واز بورن ان اے ولیج نیئر دہلی آن 21 فیبروری 1703، یعنی شاہ ولی اللہ جو ہیں وہ 21 فروری کو 1703 عیسوی میں دہلی کے قریب ایک گاؤں ہے اس کے اندر یہ پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ his father شاہ عبد الرحیم was a well-known scholar and a religious leader۔ ان کے جو والد صاحب ہیں ان کا نام تھا شاہ عبد الرحیم، اور وہ بھی ایک مذہبی رہنما تھے، ایک لیڈر تھے۔ اچھا، ایٹ دا ارلی ایج آف 15 شاہ ولی اللہ ماسٹرڈ دا میجر برانچز آف اسلامک لرننگ۔ صرف 15 سال کی عمر میں شاہ ولی اللہ نے اسلامی علوم کے اندر ماسٹرز بھی کر لیا۔ اتنی سی چھوٹی عمر میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے ماسٹرز کر لیا، اور کتنی جو ہے وہ ذہانت تھی ان کے اندر۔ اس کے بعد یہ بھی ایک اہم پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ he succeeded his father as the sheikh of the madrasa when he was just 17، جب وہ صرف 17 سال کی عمر کے تھے، only just he was 17، تو انہوں نے جو ہے اپنے والد کی جانشینی اختیار کی، وہ جو ہے اپنے والد کے جانشین وہ کہلائے، ٹھیک ہے۔ 17 سال کی عمر میں ان کے والد کی جو سیٹ تھی، والد کی جگہ تھی، اس پر یہ خود جو ہے وہ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی۔ اچھا، پھر اس کے بعد ان کی تحریک کا آغاز کیسے ہوا، انہوں نے جو ہے مسلمانوں کے لیے کیا کام کیا، اور کیا انہوں نے کارنامہ انجام دیا برصغیر کے مسلمانوں کے لیے، اور آزادی میں ان کا کیا کردار ہے، اور ان کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ یہ دیکھیں، ایک نیو پیراگراف شروع ہو رہا ہے یہاں پہ۔ Soon after the death of Emperor Aurangzeb Alamgir in March 1707, a wave of religious and moral degradation swept the Muslims of the subcontinent۔ ہوا کیا تھا کہ جو اورنگزیب جو بادشاہ تھے مسلمانوں کے، جب ان کی وفات ہوئی، کب ہوئی؟ مارچ 1707 میں، یعنی کہ 1707 میں ان کی وفات ہوئی۔ تو ان کی وفات کے بعد برصغیر کے مسلمان جو تھے وہ دن بدن جو ہے وہ تنزلی کی طرف جا رہے تھے، دن بدن ان کے اندر جو ہے وہ اخلاقی اعتبار سے اور دیگر اعتبار سے کمزوریاں پیدا ہو رہی تھی۔ تو ایسے میں شاہ ولی اللہ نے جب یہ دیکھا کہ جو مسلمان ہیں وہ تو دن بدن کمزور پڑتے جا رہے ہیں، اور ان کے جو معاملات ہیں اگر وہ دیکھا جائے تو وہ دن بدن تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، تو شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کو جگانے کے لیے اور مسلمانوں کو یہ ریئلائز کروانے کے لیے کہ بھئی مسلمانوں نے اگر اسلام کے رولز کو چھوڑا، اور مسلمانوں نے اگر جو ہے اسلام کی تعلیمات سے روگردانی اختیار کی نا، تو پھر وہ مزید جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوتے جائیں گے، مزید جو ہے وہ ناکامی کی طرف چلتے جائیں گے۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو جگانے کی بھرپور کوشش کی اور اپنی تحریک کا آغاز کیا، ٹھیک ہے جی۔ شاہ ولی اللہ نے کیا 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 تھا وہ اس پیراگراف میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر دیکھیں کہ شاہ ولی اللہ wrote letters to the then Mughal emperor the Nizam of Hyderabad Deccan روہیلا سردار حافظ الملک اینڈ نجیب الدولہ، جو اس وقت کے مسلمانوں کے جو سردار تھے یا جو حکمران تھے، جو کچھ بچے کچے تھے اس میں اپنا برصغیر کے اندر، تو ان کو جو ہے شاہ ولی اللہ نے لیٹرز لکھے کہ بھئی آپ لوگ جو ہے اس مسئلے کو دیکھیں کہ مسلمان جو ہے وہ دن بدن پیچھے جا رہے ہیں، ان کے جو مسائل ہیں آپ ان کو ذرا دیکھیں اور مل کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں۔ He warned them about the declining state of the Muslim society in the subcontinent۔ He also wrote to the ruler of Afghanistan Ahmad Shah Abdali to save the Muslims of India from the atrocities of Marathas۔ تو انہوں نے جو ہے افغانستان کے جو اس وقت کے رولر تھے ان کو بھی خط لکھا تھا، جن کا نام تھا احمد شاہ ابدالی، کہ ان کو جو ہے جو انڈیا کے اندر جو مراٹھی ہیں ان سے جو ان کی حفاظت کریں، کیونکہ اس وقت جو مراٹھیز تھے ان کی بھی جنگ تھی مسلمانوں سے۔ تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے بہت ساری کوششیں کی مسلمانوں کے لیے، برصغیر کے مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کی یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ
انہوں نے ایک اور کام یہ کیا کہ اینڈ شاہ عبدالی ان 1761 احمد شاہ عبدالی in 1761 inflicted a crushing defeat on the Marathas at the Third Battle of Panipat, from which the Marathas never recovered. اچھا، اس کے بعد جو ہے آپ آگے چلے جائیں، اس پیراگراف کے اندر کچھ اہم چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں کہ انہوں نے تحریری کام سے، ایک تو انہوں نے یہ کام کیا کہ مسلمان حکمرانوں کو لیٹرز لکھے، ان کو جو ہے بتایا کہ مسلمانوں کی جو کنڈیشن ہے اس کے اوپر وہ کام کریں اور اس کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. تو مختلف بادشاہوں کو انہوں نے خطوط بھی لکھے. اور دوسرا کام انہوں نے اپنی تحریر کے ذریعے کیا، اپنی تصنیف کے ذریعے کیا. وہ کیسے کیا وہ آپ کو اس پیراگراف کے اندر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ شاہ ولی اللہ meritorious work was the Persian translation of the Holy Quran. ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ جس کو آپ کہیں تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا. تو یہ ان کا بڑا عظیم کارنامہ مانا جاتا ہے. This helped the people in understanding the Holy Quran. ظاہر ہے اس وقت کے لوگ فارسی سمجھتے تھے، عربی تو سمجھتے نہیں تھے برصغیر کے اندر. تو انہوں نے ان مسلمانوں کو ان کی تعلیمات یاد دلانے کے لیے قرآنی تعلیمات سے استفادہ کرنے کے لیے انہوں نے قرآن مجید کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا. تو یہ ایک بہت بڑی خدمت تھی جو انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے کی. Later it was translated into Urdu by his sons and others. اچھا، پھر جو فارسی زبان میں انہوں نے ترجمہ کیا تھا اس کا پھر جو ہے نا اردو زبان میں بھی ترجمہ کیا گیا ان کے بیٹوں کی طرف سے، اور اس کے علاوہ اور لوگوں نے بھی اس کا ترجمہ اردو میں کیا تھا. اچھا، اس کے علاوہ ایک تو قرآن پاک کا ترجمہ کیا انہوں نے، اور دوسرا ایک اور کام بھی کیا. وہ کام کیا ہی آلسو روٹ بکس آن حدیث. یہ میں نے انڈر لائن بھی کچھ کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. ہی آلسو روٹ بکس آن حدیث. اچھا، انہوں نے جو ہے حدیث کے اوپر اور فقہ کے اوپر اور تفسیر کے اوپر بھی انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور the most popular among these is his famous work حجۃ البالغہ. یعنی کہ ایک جو ہے کتاب یہاں پر جس کا نام دیا گیا ہے حجۃ اللہ البالغہ، یہ ایک ان کی مشہور کتاب ہے. اچھا، اس کتاب کا نام پوچھا بھی جاتا ہے. میں نے بھی دیکھا ایک ٹیسٹ کے اندر اس کا نام جو ہے وہ پوچھا گیا تھا کہ شاہ ولی اللہ کی جو مشہور کتاب ہے اس کا نام بتائیں، یا پھر کتاب کا نام ہوگا آپ سے یہ پوچھیں گے حجۃ اللہ البالغہ یہ کس شخصیت کی کتاب ہے. تو اس طرح بھی یہ سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد رکھنے کی ہے. the most popular among these is his famous work حجۃ اللہ البالغہ. ان کی جو جتنی بھی کتابیں تھیں، ان کی جو تحریرات تھی، تو ان کے اندر یہ کتاب بڑی فیمس ہے. اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں ان کی آگے بایوڈیٹا کی طرف کہ ان کی وفات کب ہوئی. ظاہر یہ بھی ایک ضروری چیز ہوتی ہے، یہ بھی پوچھی جاتی ہے. تو یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ شاہ ولی اللہ ڈائڈ آن 10 اگست 1762. شاہ ولی اللہ کی وفات کب ہوئی؟ 1762 میں 10 اگست میں ان کی وفات ہوئی. تو اس کے بعد his son and successor شاہ عبد العزیز continued his mission at مدرسہ رحیمیہ in دہلی. اس کے بعد جو ان کے صاحبزادے تھے، ان کے جو جانشین تھے، انہوں نے جو ہے ان کا جو مشن تھا وہ جاری رکھا. اور مدرسہ رحیمیہ جو تھا ان کا مدرسے کا نام تھا شاہ ولی اللہ کا. یہ بھی یاد رکھیں، مدرسہ رحیمیہ شاہ ولی اللہ کے مدرسے کا نام تھا. تو اس کے اندر باقاعدہ تعلیمی سرگرمیاں جو جاری رکھی وہ ان کے جو فرزند تھے، ان کے جانشین تھے، انہوں نے جاری رکھی. تو امید ہے کہ یہ شاہ ولی اللہ کے بارے میں تقریباً ٹاپک ہم نے کور کر لیا ہے. اب یہ کو سوالات اگر آئیں گے بھی تو انشاءاللہ امید ہے کہ انہی میں سے آئیں گے. تو اس کو آپ صحیح سے اس ویڈیو کو جو ہے وہ سماعت کریں، سنیں، اور اس کے آپ باقاعدہ اگر آپ نوٹس وغیرہ بناتے ہیں اپنے پاس لکھتے ہیں یہ چیزیں پوائنٹ کی شکل میں، تو بہت ہی اچھا ہوگا آپ لوگوں کے لیے. یہ چیزیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں، ٹھیک ہے، اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کو ریوائز کریں. امید ہے کہ یہ چیزیں آپ کے ٹیسٹ کے حوالے سے بہت کام میں آئیں گی. تو اللہ حافظ.
آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. تھینک یو آل آف یو.